حضرت سیدنا امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور حالات طیبات کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے ہی پیشین گوئی فرما چکے تھے کہ ایک عظیم فتنہ برپا ہوگا اے عثمان، جس کے اندر تم پر بھاری آزمائش آئے گی، اور پھر اسی میں میری امت کے برے لوگ تمہیں قتل کر کے شہادت کے درجے تک پہنچائیں گے۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث کے اندر ہے کہ اسی فتنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے داماد اور معزز صحابی سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا تھا لعل اللہ یقمصک قمیصا اللہ تعالیٰ اے عثمان تجھے ایک قمیص پہنائے گا، اور محدثین فرماتے ہیں کہ اس قمیص پہنانے سے مراد خرقہ خلافت ہے۔ اللہ تعالیٰ میری خلافت کے تخت پر تجھے براجمان فرمائے گا۔ وَإِنَّ قَوْمًا اور بے شک ایک قوم میری امت میں سے یریدون ان تخلع لهم میری امت میں سے ایک گروہ ایسا ہوگا جو یہ چاہے گا کہ یہ قمیص تم ان کو اتار دو۔ فرمایا فلا تخلع لهم، ارشاد فرمایا کہ جب وہ وقت آئے گا تو میرا حکم تیرے لیے یہ ہے عثمان کہ وہ قمیص ان کو اتار کے نہ دینا، اتار کے نہ دینا۔ ایک حدیث پاک کے اندر آیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا عثمان بہت بڑا فتنہ آنے والا ہے، اور اس فتنے کا سب سے زیادہ اثر تمہاری ذات پر ہوگا، مگر میں تجھ سے عہد لینا چاہتا ہوں دو باتوں پر۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ اس فتنے کے اندر، آزمائش کے اندر، امتحان کے اندر صبر سے کام لینا، صبر گنوا نہ دینا۔ اور دوسری بات یہ کہ کسی کے ساتھ لڑائی نہ کرنا، کسی پر ہاتھ نہ اٹھانا۔ جیسا کہ محدثین اور مورخین نے لکھا ہے، ایک شخص یمن کے یہودیوں میں سے ایک عالم یہودی تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن سبا۔ خلافت عثمان ذو نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ اقدس میں یہودیوں نے یمن کے اندر جا کے ایک گول میز کانفرنس کی، جس میں یہ طے کیا کہ مسلمانوں کو کسی ایسی سازش کے اندر مبتلا کر دیا جائے کہ جس سے یہ لڑتے رہیں اور ان کی ہوا اکھڑ جائے اور کمزور ہو جائیں، تاکہ اس سے یہود کو سکون نصیب ہو۔ اور قرآن نے بھی فرمایا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ، کوئی مانے یا نہ مانے مگر میرا اور آپ کا رب جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے کہ تمام لوگوں میں سے مسلمانوں کی دشمنی میں جو زیادہ شدید اور زیادہ سخت اور زیادہ غلیظ دشمن ہے وہ یہودی ہیں، بدترین دشمن۔ تو انہوں نے مسلمانوں سے انتقام کے لیے یہ کانفرنس کی۔ عبداللہ بن سبا یہودی نوجوان عالم تھا، اس نے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا کہ میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، یہ کام میں کروں گا۔ انہوں نے دعائیں دے کے اس کو وہاں سے رخصت کیا۔ یہ مدینہ منورہ حاضر ہوا۔ حضرت امیر المومنین عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار خلافت تک پہنچا اور عرض کیا کہ حضور، نوجوان ہوں، عالم ہوں، اور مسلمان ہوا ہوں، نو مسلم، حضور اگر مجھے کوئی عہدہ اپنی حکومت کے اندر اپنے قریب اپنی خدمت میں عطا فرمائیں تو میں بہت کچھ آپ کی خدمت انجام دے سکتا ہوں۔ آپ نے یہ سن کر اس شخص سے منافقت کی بو پائی اور اسے دتکار دیا اور کہا کہ چلے جاؤ یہاں سے تمہیں گھاس کا ایک سوکھا ہوا تنکا بھی نہیں مل سکتا،
ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سرکاری عہدے حکومت کے ان لوگوں کو نہ دیے جائیں جو لوگ ان عہدوں کی خواہش رکھیں. آج کل تو پہلے خواہش ہوتی ہے، بعد میں ساری باتیں ہوتی ہیں، الٹی گنگا بہائی جا رہی ہے. جب اس نے سوچا کہ امیر المومنین کے دربار کے اندر میرا کوئی معاملہ نہیں چل سکا آگے، چنانچہ سوچ کے تو اس نے دوسرا انداز اختیار کیا. حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگردوں کے حلقے میں یہ شخص شامل ہوا اور عرض کیا کہ حضور نو مسلم ہوں اور عالم ہوں، پہلے یہودی مذہب میں تھا، مسلمان ہوا ہوں، میں آپ کے شاگردوں میں شامل ہو کر دین اسلام کی تعلیم آپ سے حاصل کرنا چاہتا ہوں. قرآن مجید میں بھی اللہ پاک نے فرمایا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، مشرکین میں سے اگر کوئی شخص حضور آپ سے امان مانگے فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ. اگر کوئی شخص مشرکین میں سے سرکار سے امان مانگے اس لیے کہ وہ آپ کا دین سیکھنا چاہتا ہے یا آپ کے دین کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے، تو سرکار اسے امان عطا فرما دیجئے اتنی دیر تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام اور اللہ تعالیٰ کے احکام آپ سے سن لے اور سیکھ لے، اور اس کے بعد ثم ابلغہ ما منع، پھر اس کے جائے امن تک جہاں کا وہ رہنے والا ہے وہاں تک اس کو امن امان کے ساتھ واپس بھی پہنچا دیجیے. اس پر عمل کرتے ہوئے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی درخواست کو قبول فرما لیا. چنانچہ یہ شخص سازشی تھا، مقصد سازش کے سوا اور کچھ نہیں تھا، لیکن یہ ایک طریقہ کار اس نے اختیار کیا تھا کہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں کے اندر میں ذرا شہرت حاصل کر لوں، لوگ مجھے جان پہچان جائیں کہ میں مولا علی کا شاگرد ہوں، اس کے بعد اپنا دھندا شروع کروں گا. چنانچہ کچھ عرصے کے بعد یہ شخص یہاں سے روانہ ہوا، بصرے گیا. بصرہ شہر میں جا کے تو اس نے کچھ الٹی سیدھی پٹیاں بصرے کے ناواقف لوگوں کو پڑھانا چاہیے. یاد رکھیں کہ بصرہ عراق میں تھا اور مسلمانوں کا مرکز ایمان اور مرکز علم مدینہ منورہ میں تھا اس زمانے میں. تو ظاہر ہے جتنے لوگ مرکز کے قریب ہوتے ہیں اتنے زیادہ وہ مرکز سے فیض یافتہ ہوتے ہیں، وہ علمدار ہوتے ہیں. جتنے مرکز سے دور ہوں گے اتنے ہی زیادہ وہ ناواقف ہوں گے. تو نماز روزہ تو ان لوگوں نے سیکھا ہی ہوا تھا، مسلمان جو تھے باقی باریکیوں کا انہیں کوئی زیادہ پتہ نہیں تھا، لہذا یہ انہیں ورغلانے میں کسی حد تک کامیاب ہوا. پھر یہاں سے نکل کر مرکز اسلام سے اور زیادہ دور آغاز افریقہ میں، آغاز افریقہ میں یہ شخص مصر پہنچا.
اور وہاں جا کے اس کو کھل کھلا کر پر پرزے نکالنے کی مواقع ملے. سب سے پہلی بات جو یہ لوگوں سے کہتا تھا وہ یہ کہتا تھا کہ دیکھو میں امیر المومنین علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاگرد خاص ہوں اور ان کا معتمد خاص ہوں. شاگرد تو تھا ہی مگر معتمد خاص بھی بن بیٹھا. اس طرح اپنا تعارف جب کروا لیتا تو اس کے بعد پھر یہ دوسری بات جو کرتا تو وہ یہ کرتا کہ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے. وہ دنیا میں آئے مگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خبر کے مطابق قیامت سے قریب وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور آ کے اپنے دشمنوں کو ہلاک کریں گے. لوگوں نے کہا کہ سچ ہے, ہم نے بھی ایسے ہی سنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے. تو کہنے لگا کہ بتاؤ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے یا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام؟ لوگوں نے کہا کہ یقیناً حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے. تو کہا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قیامت سے پہلے واپس آئیں اور آ کے اپنے دشمنوں سے انتقام لیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ان سے افضل ہے وہ یوں ہی رہیں گے, واپس نہیں آئیں گے, ان کے دشمن یوں ہی دندراتے پھریں اور وہ کسی سے واپس آ کے انتقام نہ لیں قیامت سے پہلے. کہنے لگے کہ بات تو استاد ٹھیک ہی لگتی ہے. تو یہاں سے عقیدہ رجعت کا جو ہے وہ لوگوں کے اندر تشہیر کیا. یاد رکھو رجعت شیعہ عقائد میں سے ایک بنیادی عقیدہ ہے جس کے مطابق ان کا مذہب یہ کہتا ہے کہ قیامت سے قریب امام مہدی ایک غار میں سے نکلیں گے اور لکھا ان کی کتاب حق الیقین میں کہ جب نکلیں گے تو سر سے پاؤں تک ننگے ہوں گے اور خچر کے اوپر سوار ہوں گے, اور ان کے نکلنے کے وقت اللہ تعالی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی پیغمبروں کو اور جو اہل بیت کے امام ہیں ان کو اللہ پاک نے دوبارہ قبروں میں سے نکال دیا ہوگا زندہ کر کے, اور وہ سارے اس غار کے دانے کے قریب استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ان کی قیادت کرتے ہوں گے. یہ ان کے مذہب کی مستند کتابوں کے اندر لکھا ہوا. چنانچہ جس وقت ننگا مہدی نکلے گا سورج اس وقت غروب ہونے کے قریب ہوگا, عصر کے بعد کا ٹائم ہوگا. تو سب سے پہلے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھ کر امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. کس بات پر بیعت کریں گے؟ اس بات پر کہ اے امیر, میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ میں آپ کا سپاہی بن کر آپ کے سامنے لڑوں گا, اور جان بھی اگر قربان کرنے کی ضرورت پیش آئے گی تو میں آپ کی طرف سے لڑتے ہوئے جان بھی قربان کر دوں گا. یہ بیعت علی القتال, جہاد کے اوپر بیعت, لڑائی کے اوپر بیعت. پھر لکھا ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر ننگے امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اسی طرح کہ میں بھی تیرا سپاہی ہوں اور جان قربان کرنے کی بیعت کرتا ہوں. پھر باقی پیغمبر بیعت کریں گے
پھر ائمہ اہل بیت بیعت کریں گے، اور اس طرح جب یہ بیعت مکمل ہو جائے گی تو بیعت مکمل ہونے کے بعد پھر اللہ تعالی اپنے تمام پیغمبروں کے جو ظالم ہیں، پیغمبروں پر جو ظلم کرنے والے ہیں، اور اسی طرح ائمہ اہل بیت پر جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں، ان کو بھی ان کی قبروں میں سے زندہ کر کے تو اٹھائے گا، اور ان کے اور ان کے درمیان لڑائی ہوگی، اور امام مہدی جو ہے وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر اور ائمہ اہل بیت کے لشکر کے ساتھ ان کو شکست دے گا، ان کو شکست دے گا، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ لکھا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ پر ایک حد جاری کرنا باقی رہ گئی تھی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ایک حد جاری کرنا باقی رہ گئی تھی بدکاری کی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس زمانے میں اپنی قوم کے ڈر کے اندیشے سے اس کو پوسٹ پون کر دیا تھا، ملتوی کر دیا تھا، تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کی قبر پر آ کے وہ مہدی کھڑا ہوگا، اور آ کے بی بی عائشہ صدیقہ کو قبر سے نکال کر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ حد جاری کرے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری نہیں کر سکے تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ ہے عقیدہ رجعت کا۔ تب حضرت ابو بکر صدیق سے بھی بدلہ لیا جائے گا خلافت چھیننے کا، حضرت عمر سے بھی لیا جائے گا، حضرت عثمان سے بھی لیا جائے گا، جیسا کہ یہ شیعوں کے عقیدے ہیں اس کے مطابق، جو انہوں نے خود ساختہ اہل بیت کے دشمن قرار دیے ہوئے ہیں، بنائے ہوئے ہیں، ان سے باقاعدہ طور پر جنگ ہوگی اور ان سے بدلہ لیا جائے گا، اور ان کو عبرتناک عذاب چکھایا جائے گا۔ یہ ہے رجعت کا عقیدہ، آپ سمجھ گئے؟ عقیدہ رجعت۔ رجعت کا معنی پتہ کیا ہوتا ہے؟ رجعت کا معنی ہوتا ہے واپس آنا، لوٹنا۔ یہ رجعت کا معنی رجوع میں سے بنا، رجعت کا معنی لوٹ۔ تو قیامت سے پہلے ایک اور قیامت آئے گی جس کا نام قیامت صغریٰ ہوگا، اور اس میں یہ سارے جو ہے اس طرح یہ واپس آئیں گے، واپس آ کے یہ سارا کچھ کریں گے جو کچھ میں نے بتایا۔ تو یہ عقیدہ شیعہ مذہب کے بنیادی عقیدوں میں سے ہے۔ تو سب سے پہلے اس نے یہ عقیدہ جو ہے وہ ایجاد کیا۔ اس سے پہلے شیعہ مورخ بھی لکھتے ہیں کہ روئے زمین پر عقیدہ رجعت کا کوئی معتقد موجود نہ تھا، وہ اس نے دیا۔ اس کے بعد جب یہ بات مان لی گئی تو کہنے لگا کہ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وفات یافتہ ہوئے، وصال ہوا آپ کا، تو یوشع بن نون ان کا وصی تھا۔ ان کا کون تھا؟ وصی۔ وصی اسے کہتے ہیں کہ مثلا میں اگر مرنے لگا ہوں تو میں مرتے وقت اپنے قرابت داروں میں سے کسی شخص کو بلا کر تو اس کو میں مقرر کر دوں کہ میرے بعد میرے قرض لین دین جو کچھ معاملہ ہے یہ سارا تم نے اپنے ہاتھ سے انجام دینا، وہ ہوتا ہے وصی۔ تو کہا کہ وہ یوشع بن نون موسیٰ علیہ السلام کا وصی بھی تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد خلیفہ بھی ہوا ان کا۔ کہنے لگے کہ ہاں استاد ٹھیک ہے۔ تو کہنے لگا کہ بتاؤ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے یا کہ موسیٰ علیہ السلام افضل ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یقیناً ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے۔ تو کہنے لگا کہ اگر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں تو ضروری ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کوئی وصی ہو، کوئی وصی ہو۔ اور پھر اپنے منہ سے ہی کہنے لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی علی بن ابی طالب ہے، حضور کا وصی علی بن ابی طالب ہے۔ شیعہ کا بھی یہی عقیدہ ہے، اس لیے پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل۔ تو وہ وصی تھے۔ کہنے لگے استاد جو کچھ تو کہتا ہے عمدہ بات کہتا ہے، ہم اس کو جھٹلا نہیں سکتے، ٹھیک ہی کہتا ہوگا۔ جب یہ بات مان لی گئی تو کہا
کہ پھر جو موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کا جو وصی تھا خلیفہ بھی وہی ہوا تھا، تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد جو آپ کا وصی تھا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے خلافت کیوں چھین لی گئی؟ اس کو خلیفہ کیوں نہیں بنایا گیا؟ خلیفہ تو اس کو ہونا چاہیے تھا، مگر خلیفہ اول کا زمانہ گزر گیا، ہم تب ہوش میں نہیں تھے، پھر خلیفہ دوم کا زمانہ بھی بیت گیا، تب بھی ہم اسلام میں نہیں تھے، ہمیں اتنا معلومات ہمارے پاس نہیں تھے، مگر یہ تیسرا خلیفہ جو عثمان ہے، اس کے زمانے کے اندر ہمیں تعلیمات جو ہے اچھی خاصی حاصل کرنے کا موقع ملا ہے، اور ان تعلیمات کا ایک یہ بھی حصہ ہے کہ مولا علی کو خلیفہ ہونا چاہیے تھا۔ تو اب لوگ کہنے لگے کیا استاد، اور دل و جان سے یہ سمجھتے ہوئے کہ واقعی امیر المومن علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاگرد ہے اور ان کا بھیجا ہوا اور ان کا مقرر کردہ نمائندہ ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہا کہ یہ کام تو بڑا مشکل ہے، ہمارے بس کا نہیں۔ تو کیا ہوا اب تو عثمان خلیفہ بنے ہوئے ہیں، تو کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں، ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ ہم کوشش کر کے عثمان کو تخت سے اتار دیں اور ان کی جگہ پر مولا علی کو بٹھا دیں، یہ تو ہم کر سکیں گے۔ تو وہ کہنے لگے کہ بات تو تیری اچھی ہے، مگر ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم کیسے کریں، اب تو ہی بتائے گا، تو ہی سمجھائے گا کہ اس کا راستہ کیا ہے، کس طریقے سے یہ کام ہوگا۔ اللہ ربی لا شریک لہ۔ شیعہ مورخ علامہ عبدالعزیز کشی نے اپنی کتاب رجال کے اندر اس واقعے کو بیان کیا ہے، اور بیان کر کے کہا ہے کہ ومن ہاں ہونا یقول من خالف الشیعۃ ان اصل التشیع والرفض ماخوذ من الیہودیہ، کہ شیعہ کے جو مخالف ہیں وہ اسی واقعے کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ شیعہ مذہب کی بنیاد یہودی مذہب سے لی گئی ہے۔ یہ شیعہ حضرات نے خود ہی لکھا، اور بات بالکل صحیح ہے، اس کی صحت میں کوئی شک نہیں۔ اب کہنے لگے کہ استاد بتاؤ اب ہم کیا کریں؟ کہا اچھا میں طریقہ بتاتا ہوں۔ سوچ سمجھ کے ان کو کہنے لگا کیسے کرو کہ آپ لوگ بھی مصر سے، اور اہل بصرہ بصرہ سے، اور اہل کوفہ کوفہ سے متواتر لگاتار حضرت عثمان کے پاس خط لکھ کے بھیجا کریں۔ ایک خط پر وہ بس نہ ہو جائیں، بلکہ ایک خط چلا گیا، پھر کچھ عرصے کے بعد دوسرا، پھر کچھ عرصے کے بعد تیسرا خط، اس طرح خط چلے جاتے رہیں، اور اس میں عثمان سے یہ شکایت کرو کہ تمہارے مقرر کردہ گورنر جو ہیں وہ ظالم ہیں، وہ ہم پر ظلم کرتے ہیں، لہذا ان کو معزول کرو۔ تو یہی خطوط کا ایک انبار مصر سے چلا گیا ڈاک میں، یہی خطوط کا ایک انبار بصرے سے چلا گیا، یہی خطوط کا ایک انبار کوفے سے چلا گیا۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حالات دیکھ کر تو آپ پریشان ہو گئے کہ معاملہ کیا ہے۔ لوگوں کے خود ساختہ شکایتیں بھی تھیں اس میں، تو حضرت نے اپنی طرف سے نمائندہ خاص بھجوا کر گورنروں سے پوچھا، پڑتال کروائی، وہاں کوفے میں، بصرے میں، اور اس کے علاوہ مصر میں جو اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین گئے ہوئے تھے، تو ان لوگوں سے پتہ کروایا، یا واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ،
الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت امیر المومنین عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نمائندہ خاص بھیجے بصرے میں، کوفے میں، مصر میں، تاکہ جا کے وہاں کے حالات کا جائزہ لیں، وہاں کے گورنروں سے ملاقات کریں، ان سے حالات کے بارے میں معلومات حاصل کریں اور پتہ لگائیں کہ کیا معاملہ ہے۔ چنانچہ یہ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ اچھی خبریں لے کر تو واپس آ گئے۔ وہاں پر نہ کوئی شور تھا، نہ کوئی ظلم تھا، نہ کوئی ایسی کہانی تھی، نہ کوئی ایسا قصہ تھا، کیونکہ جو کچھ کام ہو رہا تھا وہ خفیہ طریقے سے ہی ہو رہا تھا۔ لہذا حضرت امیر المومنین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین آ گیا کہ کچھ لوگ سازشی ہیں اور شرارتی ہیں، جو یہ شرارت اور سازش کے طور پر یہ کام کر رہے ہیں۔ لہذا آپ خاموش ہو گئے، مگر خطوط پھر حضرت امیر المومنین کے پاس آ گئے۔ تو حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا کہ ان کو پیغام بھیجا کہ میں نے گورنر کوفہ، گورنر بصرہ اور گورنر مصر کو، تینوں کو میں نے طلب کیا حج کے موقع پر، تو تم لوگ بھی جو شکایتیں رکھتے ہو، وہ جتنے مظلوم بنتے ہو، وہ جتنے مظلوم ہیں، وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کے تو یہاں آ جائیں، تاکہ یہاں میں ان کا انصاف جو ہے وہ قائم کروں۔ یہ آپ نے پیغام بھیج دیا۔ حج کا وقت آیا اور گزر گیا۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنر حضرات تشریف لائے اور حضرت امیر المومنین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی اور میٹنگیں بھی ہوئیں، لیکن جو سازشی تھے، خط لکھنے والے، ان میں سے کوئی ایک شخص بھی نمودار نہ ہوا۔ اس کے بعد حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھا کہ یہ سازش ہے، یہ جھوٹ ہے، تو چلو یہ اپنی موت آپ مر جائے گی۔ مگر ہوا یہ کہ عبداللہ بن سبا نے اپنے آپ کو پیچھے رکھتے ہوئے 1000 افراد بصرہ سے لیے، 1000 افراد مصر سے لیے، 500 افراد کوفہ سے لیے، اور یہ 2500 افراد پر مشتمل ایک سازشی ٹولہ حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیج دیا، جنہوں نے آ کے مدینہ منورہ کا محاصرہ کر لیا اور حضرت امیر المومنین عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے کہ آپ خلافت سے مستعفی ہو جائیں تاکہ ہم آپ کی جگہ پر کسی اور کو بٹھائیں۔ نعوذ باللہ، آپ بھی ظالم ہیں کیونکہ آپ کے گورنر ظالم ہیں، اور جو ظالم گورنر ہیں آپ ان کے طرفدار ہیں، آپ ان کی گوشمالی نہیں کرتے، ان کو سزا نہیں دیتے ان کے ظلم کے اوپر، لہذا آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ امامت اور خلافت کے تخت کے اوپر متمکن رہیں۔ حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ نے جب ان کی یہ بات سنی تو بیٹھ کر اطمینان سے ان کے نمائندوں کے ساتھ مسجد نبوی شریف کے اندر مذاکرات کیے، اور ان مذاکرات کا خلاصہ یہ تھا کہ آپ نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں مجھ سے شکایت کیا ہے؟ آمنے سامنے جب بات ہوئی، بتاؤ مجھ سے تمہیں شکایت کیا ہے؟ سب خاموش ہو گئے۔ کچھ لوگ بولے، کہنے لگے کہ جی کچھ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر میرے خلاف کیوں اتنا شور برپا کر رکھا ہے؟ تو کہنے لگے کہ حضور آپ کے گورنروں سے ہمیں اختلاف ہے، جو بصرہ میں، کوفہ میں اور مصر میں۔ تو بالآخر لمبی چوڑی باتیں ہوئیں اور لمبی چوڑی گفت و شنید کے بعد آخر کار حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ نے فتنے کو ٹھنڈا کرنے کی غرض سے آپ نے فرمایا کہ اچھا اب بتاؤ تمہارا مطالبہ کیا ہے؟ جو تم مطالبہ کرتے ہو اگر میرے بس میں ہوگا تو میں تمہارا وہ مطالبہ پورا کر دوں گا،
اور میری طرف سے شرط یہ ہے کہ پرامن تم اپنے ملکوں کو واپس چلے جاؤ گے، اپنے علاقوں کو۔ تو ان لوگوں نے صلاح مشورہ کر کے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ امیر المومنین آپ ایسا کریں، یہ مصر والوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ مصر کے گورنر کو معزول کر دیں۔ یہ تو آپ کر سکتے ہیں نا، کیونکہ گورنر مقرر کرنا، معزول کرنا یہ امیر المومنین کے یہ ہاتھ میں ہے، ان کے بس میں اختیار میں ہے۔ تو معطل کر کے، معزول کر کے، اس کے بعد محمد بن ابی بکر کو گورنر مصر آپ مقرر کریں، اور گورنر مصر مقرر کر کے تو آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیجیں، بس یہ آپ کے خلاف اور آپ کی حکومت کے خلاف کوئی سازش نہیں ہوگی۔ اس پر حضرت امیر المومنین عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں گورنر مصر کو معزول کرتا ہوں، صرف اس لیے کہ تاکہ اہل اسلام کے اندر فتنہ جو ہے وہ نہ پیدا ہو، رفع فساد کے لیے، فتنے کو دفن کرنے کے لیے میں گورنر مصر کو معطل کرتا ہوں، اور گورنر مصر کی جگہ پر محمد بن ابی بکر صدیق کو میں گورنر مقرر کر کے تمہارے ساتھ بھیجتا ہوں۔ تو معاملہ فی الوقت خیر و عافیت سے نمٹ گیا، اور یہ لوگ حضرت ابو محمد بن ابی بکر صدیق کو گورنر بنا کر تو اپنے ساتھ لے جا رہے تھے۔ ادھر مروان ابن الحکم بنو امیہ میں سے ایک نہایت سازشی شخص، نہایت فتنہ پرور شخص، چونکہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، قرابت دار تھا، لہذا اس نے جو گورنر مصر کے ساتھ اس کی قرابت داری تھی اور جو تعلق تھا اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایک نیا فتنہ برپا کیا، اور وہ یہ کہ ایک کاغذ کے اوپر یہ لکھا، ایک خط امیر المومنین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخفی آپ سے چھپا کر حضرت امیر المومنین عثمان کی طرف سے یہ خط لکھا گورنر مصر کو، اور اس میں یہ لکھا کہ اما بعد، یہ فلاں 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 لوگ جو یہاں سے ہو کے واپس جا رہے ہیں، تو جب جو ہی یہ واپس پہنچے وہاں پر تو فوری طور پر محمد بن ابی بکر کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دینا، فلاں اور فلاں اور فلاں شخص 7 افراد کے نام لیے، اور کہا کہ ان 7 افراد کو دائم الحبس کر دینا، یعنی عمر قید کر دینا ان سب کو، اور باقی سب خیریت ہے والسلام، اتنا لکھا، نیچے حضرت امیر المومنین عثمان کا نام لکھ دیا، اور اس کے بعد حضرت امیر المومنین عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ کے دفتر خلافت تک رسائی حاصل کر کے تو آپ کی مہر چوری کر کے تو وہ مہر اس کاغذ کے اوپر لگائی، مہر اس کاغذ کے اوپر لگائی، اور اس کو بھیجنے کے لیے ایک شخص کو تیار کیا جو کہ دربار خلافت کے غلاموں میں سے تھا، اس کو بھاری رقم دے کے تیار کیا، اور دربار خلافت کی ملکیت میں جو جانور تھے ان جانوروں میں سے ایک اونٹ کو اسے سواری کے لیے دیا، کہ جس کو عام لوگ جانتے تھے کہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری ہے، اور یہ خط دے کر یہاں سے مصر کی طرف روانہ کر دیا۔ اب راستے میں یہ چونکہ تیزی کے ساتھ جا رہا تھا، وہ آرام سے جا رہے تھے، نارمل سپیڈ سے، یہ سپیڈ کے ساتھ جا رہا تھا کہ اس کا مقصد تھا ان سے پہلے وہاں پہنچوں۔ تو راستے میں جب اس گروہ کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی اور اس کو پاس کرنے لگا تو انہوں نے اس کو روک لیا، اور اجنبی آدمی دیکھ کر کہ اجنبی ہے، ہم میں سے تو نہیں ہے، تو یہ کون آدمی ہے، تو اس کی تفتیش کی، اور تفتیش کے اندر یہ بات نکلی کہ وہ اس سے خط نکلا، پوچھا کہ تو کون ہے، کہ میں فلاں ہوں، کہاں جا رہا ہے، کہ مصر جا رہا ہوں، کس لیے جا رہے ہو، کہ امیر المومنین کا ایک خط ہے میرے پاس، میں وہ لے کے جا رہا ہوں، کہ وہ خط دکھاؤ، کہ میں نہیں دکھاتا، دکھانے کا حکم نہیں ہے، اجازت نہیں ہے دکھانے کی۔ چنانچہ انہوں نے پھر زبردستی وہ خط نکلوایا، اور خط نکلوا کر جب دیکھا تو دیکھ کر تو وہ سارے کے سارے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف آگ بگولا ہو گئے۔
چونکہ وقت میرا زائد ہو گیا ہے، میں انہی الفاظ کے اوپر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ بقیہ گفتگو انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعۃ المبارکہ میں ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔